لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا جب جاء آئے نصر اللہ اللہ کی مدد، جب آئے گی اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، نصرت، فیصلے، ورأیت الناس اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا دور کے دور، ٹولے کے ٹولے، یعنی فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک، سو آپ خوبیاں بیان کریں اپنے رب کی، یا پاکی بیان کریں اپنے رب کی، واستغفر اور استغفار کریں، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نصر کا ترجمہ ہوا۔ اس سورہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو فتح مکہ کی بشارت دی ہے، اور دوسرے نمبر پر تسبیح سے اللہ کا ذکر، اور ذکر کے عنوان سے ہمارے علماء دیوبند، علماء سہارنپور، ان بزرگوں کا جو ذکر کا معمول تھا وہ کچھ باتیں مجھے بیان کرنی ہے، اس لیے میں نے سورہ نصر کا انتخاب کیا تاکہ اس سورت کے ضمن میں کچھ کام کی باتیں دو دن میں ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ یہ جو دو روزہ قیام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے آسان سے فرمائے، اللہ قبول بھی فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسے سورہ نصر بھی کہتے ہیں۔ نصر کے معنی اللہ کی مدد، نصرت، اور اس سورت کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے۔ توحید علماء جانتے ہیں کہ وقت سے آتا ہے، اس کے معنی کسی کو رخصت کرنا، توحید کے معنی۔ یہی وہ سورہ شریفہ ہے جس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس سورت کے اتارنے کے بعد آپ صاحب کو رخصت کیا، اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے۔
کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوشیاں تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں اللہ نے فتح مکہ کی بشارت سنائی ہے کہ پیارا اپنا مکہ جسے چھوڑ کر صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے تھے، ہجرت فرمائی تھی. ظاہر بات ہے آدمی جب اپنا وطن چھوڑتا ہے اور دوسری جگہ چلا جائے، وہاں چاہے کتنے بھی سال نکالے، بلکہ اس کی وہاں اولاد ہو جائے، وہ اس جگہ دادا نانا بھی بن جائے، تب بھی اس کو اپنا اصلی وطن جہاں وہ پیدا ہوا ہے اس سے محبت رہتی ہے، تعلق رہتا ہے، اس وطن کی یاد رہتی ہے. آج اکثر لوگوں کے باغولی شہر میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے باغولی کو وطن بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے وہ اپنی اصلی وطن کو بھولتے نہیں. یہی باغولی میں ہوتے ہیں، اپنے اصلی وطن کا کوئی شخص آ گیا وہ اس کو سینے سے لگا لیں گے اور 2-5 منٹ میں وہ اتنی باتیں کر لیں گے، دوسری باتیں ایک گھنٹے میں کی جاتی ہے. یہ وطن سے لگاؤ اور تعلق کی علامت ہے. صحابہ کرام مدینہ میں تھے لیکن مکہ کی یاد نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مکہ میں ان کے بازار تھے، ان کے مکانات تھے، رشتے دار تھے، جانوی تھی، نسلیں تھی، تو ہر وقت وطن کی یاد رہتی. اللہ تعالیٰ نے ان پورے شریفہ میں سنا دی کہ اے صحابہ فکر مت کرو، ہم شریف اللہ کی بدل آئے گی، اور جب اللہ کی قدرت آئے گی، بدل آئے گی، مکہ ختم ہو جائے گا. تمہیں مکہ سے نکالا گیا، جب نکالے گئے تو زندگی کے ساتھ نکالے گئے، لیکن اب جو تمہارا داخلہ ہوگا وہ عزت کے ساتھ ہوگا، تمہارا نام ہوگا، بہت بالا ہوگا، اور پورے مکہ میں اسلام کا چرچا ہو جائے گا. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ نام اللہ کے نبی کام بات کریں گے کہ لوگ یعنی جوب در جوب اسلام میں داخل ہوتے ہیں. جب یہ پورے شریفہ کی تلاوت فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مضمون سن کر صحابہ خوش ہو رہے کہ چلو اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کر دیا، خبر چلی اللہ کی مدد آئے گی، ہمارا نام ہو جائے گا، ہماری عزتیں بڑھ جائیں گی. لیکن کہتے وہیں پر اسی مجموعے میں بعض علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے یار بات ہے، حضرت صاحب ہیں. صحابہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ صحابہ کرام کو کوئی حیران ہوئی کہ اس صورت میں جو اللہ بشارت دے ہے، خوشی کی خبر ہے، تو خوش ہونا چاہیے، یہ ہوتے کیوں ہے؟ تو صحابہ کرام نے ادب کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، سارے کرام خوشیاں منا رہے، آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، بے شک اس میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، مکہ فتح ہوگا. لیکن آگے کی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وظیفہ دے رہے ہیں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح اور استغفار. تسبیح اور استغفار اسی وقت ہوتی ہے جبکہ انسان کا آخری وقت آتا ہے. اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ انسان کرنے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان سے اٹھانے ہیں. میں اس پر بول رہا ہوں، مجھے فتح مکہ کی خوشی نہیں، مجھے غم آپ کا کی جدائی ہے، اور یہ غم مجھے ہوا رہا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے
زمین ہوتے کہ آیت تلاوت ہوتی تھی اور اس کے پورے مضمون کو سمجھ جاتے تھے تعمیر کر یہی فہم یہ زکات اللہ نے ہمارے ائمہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، ابن حنبل رحمۃ اللہ، امام مالک جو چار مشہور ہوئے اور آج پوری دنیا ان کی تکلیف کرتی ہے، ان کا فالو کرتی ہے، ان کے پیچھے چلتی ہے. اللہ نے ان کو بھی سمجھ دی. ایک واقعہ سے نظر کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان ائمہ کرام کو اللہ نے کیسے آسان دے، کتنے ذہین ہوتے تھے، کتنے سمجھدار ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا حضرت بڑا بہتر سوال، گندا سوال. حضرت یہ جو پاخانہ ہوتا ہے، نجاست جو ہے، یہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ بالکل ضرور. جیسے ہمارے یہاں جو آج مرتبہ سورہ یوسف کی تفسیر ہوتی ہے اور تفسیر سنائی جاتی ہے تو لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا خاص عمل کیا تھا، رات کو اٹھ کے تو روزے دیکھنا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے. وہ یہ پوچھیں گے مگر پھر بعد میں زلیخا یوسف کی شادی ہو گئی کتنے بندے ہو، اگر اللہ کے بندے ایک درجن میں بندے ہو ہم کو کیا جاتا ہے. ہمیشہ اپنے علامت سے کام کی چیزیں پوچھی جائیں کہ جس سے ہمارے آمد میں ترقی ہو، ہم آگے بڑھیں. ایسی چیزیں پوچھنی چاہیے، بغیر کام کی چیزیں نہ پوچھی جائیں. رسول کا اپنے آپ کا کنٹرول اتنا کرا دیا ہے کہ پاخانہ دکھا ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے، آپ سے بھوکا نہیں ہے. ہم سے گلے کے ساتھ جواب دے رہے ہیں بھائی، پاخانہ جب تازہ ہوتا ہے یعنی نرم ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جائے تو کڑوا ہوتا ہے. اور جس جواب کو اس کو قدر نہیں ہو جانی چاہیے تھی تو اس نے جس سے بھی چاہے تو رولا سوال کیا کیا حضرت آپ نے چکھا ہے؟ حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ مسئلہ لکھا، کبھی پڑھے لکھے لوگ کی غلطی کر لیتے. مجھے اچانک بھی یاد آ گیا میرا پڑھنے کا زمانہ تھا، میں اپنے گاؤں گیا، پڑھے لکھے ساتھی اور بڑے پابند آدمی. حضرت خانوی نے اپنی کتاب میں مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کی انگلی پر نظر تو کرنا ہے مطلب پاخانہ، لیکن اس نے اس انگلی کو منہ میں ڈال کے خوب سے بالکل صاف کر دیا تو انگلی اس کی پاک ہو جائے. ایک مسئلہ لکھا ہے. اب اتنا بڑا اتنا سمجھدار آدمی اور پرانا آدمی مجھے کہنا پڑا حضرت خانوی کو ایسا مسئلہ ہی نہیں کر سکے. اللہ کو تمہارے حضرت کو اتنا سمجھانا چاہتے ہیں کہ پارٹی کسی چیزوں میں حاصل ہوتی ہے تو اس میں ایک قسم یہ ہے کہ جس طرح کی پارٹی حاصل ہو جاتی ہے اگر سے لوگ ایسا کرتے ہیں انسان کی طرف اس کو چاہتی ہے، کرامت ہوتی ہے، کسی کو کہہ نہیں چاہتے، کوئی ایسا کرتا نہیں، لیکن مان لو کہ کسی نے مجبوری کر لیا تو پارٹی حاصل ہو جائے گی. حضرت کتنا سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو کیا سکتا اپنے خیال آدمی اور برسوں کام کرنے والا پرانا آدمی وہ مجھے یہ مسئلہ لکھنا ہی نہیں چاہیے. کبھی ہمارے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس میں بھی حضرت کو پوچھا حضرت کیا آپ نے چکھا ہے؟ اچھا اس کے لیے چکھنا ضروری ہے. کوئی نوجوان کسی شادی کرنے والے کو اگر 2000 نصیحتیں کرتے اپنے تجربہ سے تو کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شادی ہونا ضروری ہے کہ شادی کر کے بات ہو جائے؟ کبھی آدمی تجربہ رکھتا ہے، گھومنے پھرنے والا ہوتا ہے تو بغیر شادی کیے بھی شادی کو بتایا چل رہا ہے. اور ہمارے اس دور میں تو موبائل اور انٹرنیٹ نے اتنا ہم کر دیا کہ 12-13 سال کے بچوں کے تو سب سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
حضرت کو جب یہ پوچھا مجھے تو آپ نے لڑکے بتایا اور وہاں حضرت بتایا جو بھائی اس کے لیے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات چیزیں عقل سے بدل جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مکھی کو کہ وہ ہر نیچی چیز پر رہتی ہے، تو کیسی پیاری بڑی نیچی چیز پر رہتی ہے. جب تاپمان ہوا تازہ ہوتا ہے تو مکھیوں کی کتار پر رہتی ہے، پوری مکھیاں توڑے رہتے ہیں. معلوم ہماری اس میں جہاز ہے اس لیے مکھیاں رہتی ہے. اور جب سوکھا ہو جائے تو آپ کے لوگوں کو بچوں کو نہیں جائے وہ تو پونجی کر کے معلوم ہے اس میں کروانا آ گئے تو آپ بچوں سے کہیں جانا پسند نہیں کریں. دیکھیے آسان کریں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بات ہے کہ ہم جن کے ٹیکے چل رہے ہیں ان کے ذہنوں کا عالم تھا. اگر کس زمانے میں کوئی ایسا ذہن ہوتا ہو اور دونوں لوگ کہنے کہ مجھے کسی کی تکلیف کی ضرورت ہے تو ہم اس کو تکلیف کر دیں گے. لیکن عقل کا دھیانہ نہیں، سمجھ کا دھیانہ نہیں، حدیث کے ظاہر کو نہیں سمجھ سکتے. پھر وہ صاحب کرے کہ ہم کو تکلیف کی ضرورت نہیں تو میرے بھائی یہ دیواریں گھمانے کی ضرورت نہیں. آپ اتنے ذہین ہو رہے ہیں اور جو بہت بنا کر اللہ نے ایسا کر اگر آپ کے پاس ہے پھر آپ کہیں کہ ہمیں تکلیف کی ضرورت نہیں تو بات سمجھ رہا ہے. لیکن جس کو کوئی چیز نہیں پھر آپ کو کہیں تکلیف کی ضرورت نہیں تو آپ خود کو گمراہ ہیں، کئی لوگوں کو گمراہ ہیں. اور ہمارے دیوبند جیسے بڑے بڑے بتائے اگر حاجی رحمۃ اللہ، حاجی رحمۃ اللہ، مولانا ہمارے مولانا قاسم نانوری رحمۃ اللہ، یہ بڑے بڑے مسائل جو ایک اپنے پہاڑ بنے جاتے تھے. لیکن انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تکلیف کئی زمانے میں کوئی حضرت خانوی جی کا ہی بچتا ہے، کوئی ہمارے قاسم نانوری جی کا ہی بچتا ہے، پھر وہ یوں کہیں کہ ہمیں تکلیف کی ضرورت نہیں. ایک زبردست فیصلہ حکومت میں اس پر چلا ہے غیر مقرر. چلو ایمان کی تکلیف کی ضرورت نہیں، ہم خود مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، ہم خود حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو چالو ماحول ہو. اللہ تعالیٰ اس فکرے سے پوری امت کی پوری حفاظت کرنا. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بہت بڑا ہے. دوڑنے پر ایک عورت گوجے کی حالت میں آئی، اس نے سیب دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دوڑنے پر سیب لے لیا، ایک طالب کو اشارہ کیا کہ چھری لے. وہ سبق سے اٹھا، چھری لے کر آیا، حضرت 30 میں سے رکوع کر دیے اور سیب بند کر کے عورت کے ہاتھ سے لے لیا، عورت لے کے چلی گئی. سبق جب ختم ہوا تو بعض شاگرد ہوتے ہیں جو بھی رکھتے ہیں، انہوں نے حضرت سے بہت سوال کیا، حضرت یہ اشاروں میں کیا بات ہوئی؟ ایک عورت کرتے ہیں آپ کی دیکھیے آپ کو جو ٹک رہی ہے وہ لے کے چلی گئی، ہم بولے سمجھ نہیں آپ نے کیا بات کی. جیسے ہمارے کاروباری حضرات کی جو اپنی ایک پستک ان کی لینگویج ہوتی ہے، گرامر کو بتایا کرتا ہے، اپنی لینگویج میں بات کریں. جیسے سورت میں میں نے سنا کہ بعض چپل وغیرہ میں کاروبار کرنے والے کوئی گراہک جائے گا اور وہ دیکھتے ہیں کہ اے پی کی ہوا کھانے آیا ہے، ٹائم والا بنایا ہے، کچھ دینے والا نہیں، تو یہ صرف آپس میں اتنا اشارہ کر دے کیا مطلب ٹائم پر تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیچارے کو کسی ڈاکٹر کا کام ہے اور ڈاکٹر والے نے اس کو آدھے گھنٹے کے بعد بلایا، آدھے گھنٹے کہاں نکالے گا، ایک چیز کہاں بتا جائے گا، 2-4 چپل دیکھے گا، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا تو چل جائے گا. تو زیادہ محنت کی ضرورت آپس میں بات کر رہے تھے. ایک اور باقی ہے وہاں جائیں گے، کوئی چیز دکھائیں گے اور وہ کیا کریں گے، آپ کے سامنے قیمت نہیں بولیں گے، اس سے آپس میں یوں پوچھ لیں گے بھائی یہ کتنے میں چلے گا، تو وہ بول دیتا ہے کہ جوہر کی برف سے پہلے ہی تم سے گزر جائے. 4 کا اشارہ ہو گیا، وہ آپس میں سمجھ لیں گے. یہ ہر ایک کا اپنا ایک کاروبار کا جنگ ہوتا ہے. طلبا کو یہ عجیب سوال تھا کہ ہم تو کچھ سمجھے نہیں، آپ نے کوئی جواب ضرور دیا ہے اور عورت بھی سمجھ گئے، آپ نے کیا بات کی شام تو حضرت نے بتایا ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے.
اصل میں عورت جو ہے خیر کا مسئلہ پوچھنے آئی، اب یہ مسئلہ زبان سے پوچھی تو اس کو شرم آ رہی تھی، تو اس نے اسٹیج لے کر خاموشی کے ساتھ زبان پوچھ لیا اور خاموشی سے اپنا جواب دے کر چلے گئی. کہا وہ کیا ہے؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ دیش کے اوپر کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ یہ دیش کا رنگ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ عورت مجھے حیض کا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. کیا مسئلہ تھا؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض عورتیں کم سے کم حیض کی مدت 3 دن، بعضوں کی عادت ہوتی ہے 3 دن، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے 5 دن، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے 7 دن. لیکن بعض عورت دیکھتی ہے کہ اس کی جو عادت ہے 5 دن وہ تو ختم ہو گئی، پھر بھی خون آ رہا ہے، تو اب نماز کا کیا ہوگا؟ نماز کیوں ہوگی؟ کب غسل کرے؟ اب عورت کو یہ مسئلہ پوچھنا تھا تو زبان سے نہیں پوچھ سکتی تھی، تو شرم آ رہی تھی، اس نے مجھے پیش دے دیا، میں سمجھ گیا کہ یہ ہے کا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. اب اس کا آسان جواب میں نے جو پوچھے کہ شیر کے اندر کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے. میں نے اس پوچھے کر دے دیے، اس سے دیکھ لیا جب سے تو وہ اشارے میں سمجھ گئے کہ جب خون کا رنگ سفید ہوتا ہے، خون کی ختم ہوتا ہے، تو یہ بات کی علامت ہے کہ مدت جو کی عادت کی ہے وہ ختم ہو گئی. اب یہ جو آ رہا ہے بیماری کا ہے، اب غسل کرو، نماز شروع کر دو. کیا ایک زمانے میں کوئی ایسے ذہانت رکھتا ہے؟ کوئی ایسی ذہانت رکھتا ہو تو ہم اس سے کیسے کریں؟ ظاہری حدیث کو نہیں سمجھ پائے، ظاہری حدیث کو، اور یہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو پوری حفاظت نہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا حاضر، ایسے تو کئی باتیں ہیں، یہ تو 2 مثال کے طور پر بیان کر دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی کہ سورہ شریفہ کو سنتے ہی اس کے مضامین کو سمجھ گئے تو اور صحابہ خوشی منا رہے تھے اور یہ آنسو بہا رہے تھے. آپ صاحب کی جدائی کرو. جب صحابہ نے قرآن کیا تو انہوں نے جواب دیا تو حضرت نے معلوم کر کے کام انہوں نے جب یہ جواب سنا ابو بکر صدیق کا تو فوراً فرمانے لگے، اے ابو بکر قریب میں بھی یہی ہوتا ہے، میں بھی یہی ہوتا ہے. صحابہ کو اتنا نہیں ہو کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو خوشی اور ایک طرف تو عزت کا وعدہ ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی کو اٹھانیاں ہے تو پھر خوشی خوشی کیسے رہے؟ صحابہ کو اتنا نہیں ہوگا تو گئے اللہ کے نبی صاحب کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر گمان ہو. یہ ادب کے جملے ہیں کہ صحابہ کرام میں اتنا ادب تھا کہ جب سے اللہ کے نبی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے تو پہلے یہ آتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر گمان ہو. توحید-sunnat.com سارے صحابہ خوش ہیں کہ سورج کے نظر ہونے پر لیکن ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا اے میرے صحابہ ابو بکر جو سمجھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک. اور اللہ لکھتے ہیں اس سورج کے نازل ہونے کے بعد تھوڑے سے عرصے کے بعد جب کہ اسلام کا بہت بالا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا. آگے کا جو مضمون ہے فصل سے اس میں ایک وزیر اللہ میں نہیں نہ سنوں کہ اللہ کے نبی کا. اس لیے ہمارے علماء نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ دنیا میں آپ جب کسی علم کے ولی کو دیکھیں یا کسی عالم دین کو دیکھیں کہ اس سے بہت کام لیا جائے، جگہ 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 دوڑ بھاگ کام ہو اور عوام میں خواص میں مقبولیت ہو، ہر طرف نام ہو اور سفر سے سفر ہو، تو بعض علماء اس صورت کے مضمون کی وجہ سے پھر
ان کے متعلق ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کام ختم ہونے جا رہا ہے، شاید ہم قریب اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے بیچ سے اٹھا لیں گے۔ مجھے یاد ہے پیغام پورے میں پہلے اشرے کے 5 دن دے پہلی تراویح، چوتھے دن میں نے یہ سورت کی تفسیر شروع کی اور یہ دیکھا مجھے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، میں نے ان کے سامنے ہمارے بزرگ کا تذکرہ کیا کہ حضرت عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہے ہیں، تو انہوں نے جبھی آواز میں دھیرے سے کہا مولانا اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے۔ تو پھر انہوں نے اس صورت میں مضمون بیان کیا کہ جب آدمی کا کام بہت پھیل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے بیچ سے اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے مجھے یاد ہے سورت میں یہ بات بیان کی اور 5واں دن میرا ختم ہو، 14 دن تفسیر کی، 5ویں دن کا احتجاج کر کے گھر پہنچا اور صبح میں خبر آئی کہ حضرت مفتی علی حسن عثمانی جو پہلے دعوت رحمان تھے اور رحمہ اللہ، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت پر سے چلاتے ہیں۔ خیر اس میں علماء لیتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمر جیسے بڑھتے رہے 20 سے لے کر 40 تک یہ جوان حقیقی جوان، 40 کے بعد اکثر لوگ گولی کا سہارا لینا شروع کر دیتے، جوان شروع ہو جاتا ہے 40 کے بعد، ساتھ زیادہ سے زیادہ بہتر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70-80 تک پہنچتے ہیں، کیونکہ عمریں دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک عالم لکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی نوسط نے ہماری عمروں کی برکت کو ختم کر دیا۔ ایک عالم لکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی نوسط نے ہماری عمروں کی برکت کو ختم کر دیا، جس پر آپ دنیا میں کسی سے بھی ملے کسی سے بھی بات کریں کوئی شکایت کرے گا ورنہ دن کہاں جاتے پتہ ہی نہیں چلتا، ہفتہ کہاں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بتائی دیتے ہیں ہفتے کا گزر جانا احساس کرتا ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دنوں کی برکت اللہ نے چھین دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق ہے تاکہ ہماری عمروں میں برکت آ جائے، لوگوں میں برکت آ جائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی تعلیم کے وظیفہ دیا۔ علماء لکھتے ہیں جب عمر کا جانور شروع ہو جائے 40 کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرنے میں پورے طور پر لگ جائے، یعنی اعتماد اور تفصیل سے اللہ کا ذکر کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، ہو سکے تو کم سے کم صبح میں 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ استغفار کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کئی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کی جو قسم ہے آیت کریمہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس آیت کریمہ کے متعلق جو دوسری باتیں ہیں اور ہمارے مشاہد کا جو ذکر کا اہتمام وغیرہ وہ ساری باتیں آئندہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اثر کے بعد انشاءاللہ پہلے چہل ضرور ہوگا، 40 درود شریف جو پڑھا جاتا ہے خانقاہوں میں اکثر وہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد ختم خاصان کامل ہوگا اور دعا ہوگی۔ اور انہوں نے لکھا ہے ختم خاصان یہ خانقاہ میں ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے انسان کے وزن میں ریت کی ہڈی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور حضرت خانوی وغیرہ شاعری کا لکھا ہے کہ یہ اتنا مجرد عمل ہے کہ اس عمل کے بعد انسان اپنی جس پریشانی کے لیے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو قبول کر لے گا۔ مجرد عمل ہے، انشاءاللہ وہ اثر کے بعد کریں گے جیسے اللہ نے ابھی ہمیں جوڑنے کی توفیق دی، اثر کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، احادیث مبارکہ کا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، اے اللہ
یہ دو روزہ جو قیام ہے سب کے لیے آسان بھی ہو پائے قبول بھی ہو پائے سب کے لیے تو مغفرت کا ذریعہ بنا لے سب کی رضامندی حاصل ہونے کا ذریعہ بنا لے اللہ کی محبت کی کوششوں تیروں سے یہ دو روزہ قیام عمل میں آیا ہے وجود میں آیا ہے اللہ تو ان سب دوستوں کو جانتا ہے میں تو سب کو نہیں جانتا لیکن مالک تو سب کو جانتا ہے خاندان کے ساتھ جانتا ہے ماں باپ کے ساتھ جانتا ہے اللہ تو ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما ان شروعوں میں اور جیسے آپ جس وقت اللہ ہم سے دین کا کام لے رہے ہیں موڑ پر دین کے کام کے لیے قبول کرنا اللہ بڑھتے بڑھتے کرنے کی اور کرتے کرتے بڑھنے کی توفیق کرنا پوری بستی کو بستی کے تمام پڑھا ذمہ دار نوجوان وہ ہے بچے مائیں بہنیں اللہ کو سب کو قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الحمد للہ رب العالمین مساکین کیسے زندگی گزار رہے ہیں ان کا احساس ہوگا ان قریب عید کا دن آئے گا ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلوں میں ہماری بستیوں میں ایسے گوڑا ناجار لوگ ہوتے ہیں یتیم بچے ہوتے ہیں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں عید جیسا خوشی کا دن ایک امیر کا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے جسم پر بہترین کپڑا لباس ہوتا ہے ہاتھ میں کئی قسم کی کھانے کی چیزیں جیسے ان کے پیسے ہوتے ہیں اور پڑوس سے ایک بچہ نکلتا ہے جس کے جسم پر پرانا لباس ہوتا ہے ہاتھ میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جیب خالی اور یہ نکلنے والا بچہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ روتا ہے کہ اللہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں مدرسے میں جاتا ہوں اسکول میں جاتا ہوں ساتھ میں بیٹھتے ہیں ساتھ میں کھیلتے ہیں لیکن آج خوشی کے دن ہم دونوں کے بیچ میں فرق اتنا ہے کہ یہ امیر کا بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی ساری چیزیں ہیں کھانے کی یہ بڑا ہے اور میں غریب ہوں میرا باپ نہیں ہے میں یتیم ہوں اگر میرا باپ ہوگا تو جیسے آج یہ اس کی خوشی بنا رہا ہے میں بھی اس کی خوشی بنا اور علماء لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا خوشی کا ہے کہ پوری دنیا کے سارے مسلمان خوشی مناتے ہیں اس خوشی کے موقع اور اوسر پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بستی میں کون غریب ہے کون محتاج ہے کون لاچار ہے پریشان حال ہے تلاش کیا جائے بہت سے بستی میں ایسے غریب ہوتے ہیں کہ پتا نہیں چلتا ہے یہ غریب ہے اور اپنی حالت ظاہر نہیں ہونے دیتے علماء لکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ان پر اپنا مال چاہے زکات کا ہو صدقے کا ہو اللہ محفوظ دینے کو مل رہا ہے خرچ کرو تاکہ یہ محتاج لوگوں کی محتاج بھی دور ہو اور ان کو بھی عید کی صحیح خوشی مل سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر آمد کی توفیق عطا فرمائے اور علماء لکھتے ہیں عید کو روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ پتا چلے کہ بھوک کس کو کہتے ہیں اور دوسرا فلسفہ علماء نے لکھا کہ انسان جب دن بھر خالی پیٹ رہتا ہے تو بہت سی ایسی بیماریاں جو انسان کے معدے کے بھرے ہوئے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں میں روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو محفوظ کرنا یہ دو چیزیں روزے کے فلسفے میں لکھی ہے اللہ تعالیٰ رمضان اور روزوں کی برکات میں سب کو مالا مال کرنا سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیم پر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑا بڑھ آواز سے بولتے چلے جائیں تاکہ ایک سیلر کی محفل کا احساس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على
हर दाने पर ये दुआ पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। हर दाने पर इस दुआ को पढ़ना है, दुआ पढ़ते जाए और दाना बताने जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह।
उसके बाद हर दावे पर बिस्मिल्लाह समेत पूरी अलग नशरफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग नशरफ सदर ववज़अना अन्का ज़िक्रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा فإذا فرغت فانصب وإلى ربك